السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آج آپ کو حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام غلہ بانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی 4 بیویاں اور 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ہی سگے بھائی تھے، بنیامین۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اس کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ خواب کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پیغمبروں کو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کو ہی جائز ہے اور کسی کو بھی نہیں، نہ پیغمبر نہ اولیاء۔ مخلوق کو مخلوق کا سجدہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو وہ بس ایک خواب تھا اور اس میں بھی انسان نہیں کر رہا سجدہ، بلکہ سورج، چاند اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ چیزیں کر رہی تھیں۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگا کہ ان کے بھائی ان سے حسد کریں گے، اور حسد کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ قابیل نے بھی حسد کیا تھا، اس لیے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتانے کے لیے منع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے باقی 10 بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بنیامین کھیلنے جاتے تو کہتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہیں چھوڑ جاؤ، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھایا کرتے تھے۔ ان بھائیوں نے سوچا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور جماعت ہیں۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور نعوذ باللہ انہیں قتل کرنے کی تجویز کی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو مار ہی دینا چاہیے یا کسی نامعلوم جگہ پر پھینک آنا چاہیے جہاں ہمارے والد کی پہنچ نہ ہو۔ پھر بڑے بھائی نے کہا کہ قتل جرم ہے، انہیں کہیں غائب کر دیتے ہیں تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ اسے قتل تو نہ کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ آئے اور اسے لے جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ہمارے ساتھ تو ضرور بھیجیے گا تاکہ یہ خوب کھائے پیے کھیلے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارے ساتھ لے جانا تو مجھے بہت صدمہ دے گا، اور کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو پھر ان سب نے کہا اگر ہمارے جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا اور کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں نہ گرے اور ایک پتھر پر گرے اور اس پر بیٹھ گئے، مگر اللہ نے انہیں تسلی دی۔ ان کو پھینکنے کے بعد ان کے بھائیوں نے گھر جانے کی تیاری کی اور وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ اس وقت ایک عورت آئی جس کا کسی آدمی سے جھگڑا ہوا تھا، وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ لوگ جب گھر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوتا بھی خون آلود کر کے لائے تھے۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا اور پھر ان کی قمیص مبارک کے خون سے مل دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا واہ، بھیڑیا کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیص چھوڑ دی۔ کیا تم میں عقل نہیں؟ تم نے اپنے سے ہی ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر بس اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ دوسری طرف وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اس نے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ پانی والے نے ڈول لٹکایا اور کہا واہ واہ، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے تجارتی مال قرار دے کر چھپا دیا۔ اس وقت غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی، یعنی کہ وہ کسی انسان کو خرید لیتے تھے اور اس پر ان کا پورا حق ہوتا تھا، یعنی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، انہیں آگے اور پیسوں کے بدلے بیچ سکتے تھے یا انہیں اسے اپنے کام وغیرہ کروا سکتے تھے بغیر تنخواہ کے۔ اور اگر انہوں نے ایک کو خریدا ہے تو ان کی ساری نسل ان کی غلام ہوگی، بچے پوتے، ان کے اینڈ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر کوئی خرید کے آپ کو آزاد کر
اگر خرید کر آپ اسے آزاد کر دے کہ آپ تم آزاد ہو، کسی کی بھی حکمرانی نہیں کرو گے، تم کوئی بھی یعنی کہ تم پر کوئی بھی حکم نہیں چلا سکتا۔ اسے لگا کہ یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، کہیں وہ اسے چھن نہ جائے، تو اسی لیے اس نے چھپا لیا۔ وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا۔ جس نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی زوجہ زلیخا سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام سے رکھے۔ وہ بے اولاد تھا اور اسے بہت عزت و احترام سے رکھے۔ وہ شخص وہاں کا وزیر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ان پر آ گئی۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ان کے حسن میں مزید اضافہ آتا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی مخلوقات میں بانٹ دیا، یعنی کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ زلیخا کو ان سے محبت ہو گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، مگر آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وزیر کی بیوی ہیں جنہوں نے مجھے بیٹا بنایا، میں ان کے ساتھ ہی نہیں کر سکتا۔ مگر اس عورت نے انہیں روکا۔ تبھی وہاں اس کا شوہر آ گیا۔ زلیخا نے آپ علیہ السلام پر الزام لگایا، مگر ایک شیر خوار بچے کی گواہی سے آپ علیہ السلام بچ گئے، جو کہ وہ بہت چھوٹا سا تھا، مگر اس نے خود ان کے لیے گواہی دی تھی، حالانکہ وہ بھی بول بھی نہیں سکتا تھا، کچھ دنوں کا تھا۔ مگر یہ خبر شہر میں پھیل گئی تو عورتوں نے کہا کہ زلیخا کو دیکھو، غلام سے محبت کر لی، آزاد سے کر دی تو اور بات ہوتی۔ تو زلیخا نے انہوں کو دعوت میں بلایا اور آپ علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا، اور ان عورتوں کے ہاتھوں میں چھری اور پھل تھے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اور کہنے لگی کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑی اور کہا کہ مجھ سے محبت کریں۔ ہر عورت کی خواہش تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں وہاں سے بچا لیا۔ مگر یہ ساری خبریں شہر میں پھیل گئیں۔ جب زلیخا جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو زلیخا اپنے خاوند کے پاس گئی اور کہا، یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی ہے اور سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اب اس بات کو دبانے کے لیے کیا کریں؟ اس کے شوہر نے کہا، اب کیا کریں؟ پھر دونوں کے درمیان بات ہوئی، پھر ایک مشورہ ہوا جس پر دونوں رضامند ہو گئے۔ وزیر نے ان پر ہی الزام لگا دیا اور گدھے پر بٹھا دیا اور ایک ڈھول والا ساتھ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، یعنی کہ ایک طرح کی جیل میں ڈال دی۔ ان کے ساتھ دو اور نوجوان تھے، ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام نیک انسان ہیں۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہوتے تھے۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ شراب جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور جس سے انسان اپنے ہوش میں نہیں رہ سکتا، وہ ہر چیز حرام ہے۔ ایک نے کہا، میں نے سر پر روٹی اٹھائی اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ اور ان دونوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تم لوگوں کے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، سب اس کی بدولت ہے جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام۔ ہم پر ذرا بھی یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ مگر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے باپ دادا اور پردادا کا تعارف کروایا، اور پھر کہا، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا جدا جدا پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے باپ دادا کے خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہارے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا جائے گا، دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگے، ہم نے خواب اس طرح سے نہیں دیکھا۔ جس نے قتل کا خواب دیکھا تو اس نے کہا، میں نے خواب نہیں دیکھا۔ تو حضرت
یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارا خواب ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے قیدی سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں کاٹے۔ پھر وہی ہوا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں بتایا تھا، یعنی کہ اس کو آدمی کو سولی چڑھا دی گئی اور اسے شراب پر مقرر کر دیا گیا، بالکل وہی ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا اور کہا، اپنے درباریوں میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ ان لوگوں کو خواب کی تعبیر بتانی نہ آئی۔ تب اس قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس قیدی نے کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا اگر مجھے جانے کی اجازت دیں۔ قید خانہ شہر سے باہر تھا، انہوں نے اسے روانہ کر دیا۔ وہ جیل پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور بولا، اے یوسف علیہ السلام، آپ وہ سچے ہیں، اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک غلہ بونا اور اسے بالیوں سمیت رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے، اور اگلے 7 سال بہت سخت آئیں گے اور تمہارا ذخیرہ کیا ہوا غلہ کھا جائیں گے، سوائے اس کے جو تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ میں نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اسے علاج بھی بتایا ہے، اور ایک اور بات بتائی، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر بہت بارش برسائی جائے گی اور انگور کا شیرہ بھی بہت نچوڑیں گے۔ انہوں نے یہ ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ تو وہ واپس گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا۔ انہوں نے بہت صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں۔ اس آدمی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بتایا۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اصل واقعہ بتاؤ۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ تب تو زلیخا بھی بول پڑی کہ وہ سچوں میں سے ہیں، میں نے انہیں بہکایا۔ تو بادشاہ نے کہا، آج سے آپ ہمارے لیے عزت دار ہیں، اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ جہاں چاہے رہیں سہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی حکومت میں خوشحالی کا دور آیا اور غلہ بھی بہت سارا تھا، اور پھر 7 سال ختم ہو گئے اور قحط سالی کا دور شروع ہوا۔ مصر کے ساتھ فلسطین کا غلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بچا کے غلہ استعمال کیا تھا، اس لیے مصر ابھی بھی خوشحال تھا، اس لیے فلسطین کے لوگ بھی مصر میں آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے بھی غلہ کی تلاش کرتے اب مگر انہیں نہ ملتا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ سستی قیمت میں غلہ فروخت کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا غلہ دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکے، اور پوچھتے کہ ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، مگر انہوں نے نہ پہچانا کیونکہ تب تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اور پوچھا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارے کتنے بھائی ہیں، کیا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے، کیا تمہارا کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے؟ اس طرح انہوں نے ساری تفصیل پوچھی۔ جب انہوں نے ان کے لیے سامان تیار کیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لانا، اگر تم انہیں نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، اگر تم اسے نہ لائے تو میرے آس پاس نہ بھٹکنا، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجیاں انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اپنی پونجیوں کو پہچان لیں۔ تو ممکن ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ لوٹ کر آئیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس واپس آنے کی رقم نہ ہو اور غلہ خریدنے نہ آئیں، اس لیے ان کی قیمت ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے، ہم سے تو غلہ کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، یعنی ہمیں غلہ تبھی ملے گا اگر ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ قیمت پائی جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دی تھی، تو اپنے والد سے کہا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب ان کا اصرار بڑھا تو یعقوب علیہ السلام مان گئے، اور پھر کہا، اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار کہو کہ تم اسے واپس لاؤ گے، میرے پاس سوائے ایک صورت کہ تم سب گرفتار ہو جاؤ۔
انہوں نے یہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ایک دروازے سے مت جانا بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا کہ تم 11 نوجوانوں کو دیکھ کر کوئی تم سے حسد نہ کر بیٹھے، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور نظر بد برحق ہے اور یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ پھر وہ سب روانہ ہو گئے۔ جب وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو ایک کپڑا دیا، بس بنیامی بچ گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے لگا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، میں تمہارا بھائی یوسف سے ہوں۔ وہ لوگ بنیامی کو بھی ستاتے تھے۔ جب انہیں ان کا سامان ملا تو انہوں نے بنیامی کے سامان میں ایک پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں بنیامی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ ایک شخص نے آواز لگا کر کہا کہ اے قافلوں والو، تم سب تو چور ہو۔ انہوں نے پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا ایک شاہی پیالہ کھو گیا ہے، اگر کوئی وہ مجھے دے گا تو اسے 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، چور کی کیا سزا ہونی چاہیے اگر تم جھوٹے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، جس کے اسباب میں وہ ہوا وہی اس کا بدلہ ہونا چاہیے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے سامان کی تلاشی لی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا تو پھر ان بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں رکھ لیا مگر ظاہر نہ کیا۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جس نے ہماری چیز چوری کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی گرفتاری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا کرنے سے یقیناً ہم ناانصافی کریں گے۔ تب وہ مایوس ہو گئے۔ ایک بھائی نے کہا، والد صاحب نے تو ہم سے اللہ کی قسم اٹھوائی تھی اور ہم نے قول و اقرار کیا تھا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو تم کو طے کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب مجھے خود اجازت نہیں دیتے۔ یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمائیں جہاں ہم تھے اور جس قافلے کے ساتھ ہم آئے تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں، پس تم نے اس سے بات بنا لی، پس صبر ہی بہتر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام رونے لگے اور اپنے بیٹوں سے کہا، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہی لگے رہیں۔ ان کے بیٹوں نے کہا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ سے ہی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، اور اس لیے ہماری کوئی بھی خواہش ہو یا ہم کوئی بھی دعا کریں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کفر سے بھی بدترین گناہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا رد نہیں کرے گا، اور اگر وہ ہماری دعا قبول نہ ہوئی تو یقیناً خدا کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے سامان تجارت بہت کم تھا۔ وہ تھوڑا سا سامان لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم اپنی پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلہ دیں اور ہم پر خیرات کریں، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مکمل تعارف کروا دیا اور کہا، جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، اللہ صبر کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جاؤ، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور میرے والد کے اوپر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، کیونکہ ان کی یاد میں رو رو کر اندھے ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اپنے خاندان کو یہاں لے آؤ۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ جب وہ مصر سے چلے، حضرت یعقوب نے خوشبو محسوس کر لی۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو حضرت یعقوب نے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو۔ جب وہ کرتا ان پر ڈالا تو وہ پھر سے بینا ہو گئے اور دیکھنے لگے،
ان بھائیوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے اپنی رب سے بخشش طلب کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر سارا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھا تھا اور کہا کہ اگر اللہ کا منظور ہو تو آپ لوگ مصر آیا کرو، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب زلیخا کے بارے میں سنیے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا روئی کہ وہ اندھی ہو گئی۔ وہ بیوہ تھی، انہوں نے اپنے تمام زیورات غلاموں میں بانٹ دیے اور کبھی بھی سڑک پر بیٹھ جاتی۔ تب آپ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کی اولاد بھی تھی۔ زلیخا ان کی زوجہ سے ملی اور وہ انہیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں لے گئیں۔ تب زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہچان گئی، خوب روئیں۔ تب وہاں کاہن تھے، کاہن جیسے چرچ میں فادر وغیرہ ہوتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا کپڑا بی بی زلیخا پر ڈالا تو بی بی زلیخا بینا ہو گئیں اور ساتھ ہی ساتھ ضعیف سے بہت جوان ہو گئیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ بی بی زلیخا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور ہر کسی کو چھوڑ دیا اور بس اللہ کی عبادت کی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ یوسف تمہارے شوہر ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی عزت تم پر فرض ہے، تو پھر ان کا تعلق بنا۔ 110 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی خواہش تھی کہ انہیں مصر کے علاوہ فلسطین کیا معلوم ہوا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اب آپ کو میں کل ایک اور پیغمبر کی کہانی سناؤں گا، وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ کل میں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی کہانی بھی بہت اچھی، تو یقین کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ تو اب میں آپ کو ایسی پیغمبروں کی کہانیاں رمضان میں سناتا رہوں گا، اور آپ سب مجھے بھی رمضان میں خوب عبادت کیجیے اور اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کورونا کے ختم ہونے کی ضرور دعا کیجیے تاکہ پوری دنیا ختم ہو جائے، کیونکہ اس کا حل صرف اللہ سے توبہ کرنا اور بخشش طلب کرنا ہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی فلمز بھی ہیں جو ٹی وی پہ لگتی ہیں، یہ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ پیغمبروں کی کسی بھی پیغمبر کی تصویر بنانا جو ہے وہ بہت غلط کام ہے اور گناہ ہے، کیونکہ جب بھی ہم مووی اگر ہم نے دیکھ لی تو جب بھی ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ضرور وہی تصویر آتی ہے، اسی لیے ان کی موویز دیکھنا بہت غلط بات ہے اور ہمیں وہ موویز نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز آپ سب ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔